والتقى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں، جسے ہم پرپز آف لائف کہتے ہیں، مقصد زندگی۔ تو کیا بیان فرماتے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے، جو واسطہ ہے، وہ عبادت کے ذریعے ہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی دین، اللہ کی نعمتیں تو انسانوں پر بھی ہیں، جنات پر بھی ہیں، چرند پر بھی ہیں، درند پر بھی ہیں، مچھلیوں پر بھی ہیں، کائنات کی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نشاور ہو گئی۔ لیکن بندگی اور بندگی کا حق کسی درجے میں جو ادا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے ادا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے، اس کی جبلت میں ایک چیز ہے، اللہ نے رکھی اس کے اندر، کہ یہ اپنے محسن کا شکر گزار ہوتا ہے۔ کوئی شخص آپ پہ احسان کر دے، آپ فطری طور پر اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، احسان مند ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے محسن کا شکریہ ادا کروں۔ کوئی غائبی طور پہ آپ کی مدد کر دے، بالفرض سامنے نہ آئے، آپ کو کوئی ہدیہ بھجوا دے کسی کے ہاتھ، تو آپ کے اندر بے چینی رہے گی کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ ہدیہ کس نے بھیجا ہے، اور جب تک آپ اس کو شکریہ اور تھینکس نہیں کہہ لیں گے آپ اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے۔ اب سوچئے کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ ارادہ ہی نہ کرتے ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ہم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے کا ارادہ کرتے لیکن درخت بنا دیتے، پتھر بنا دیتے، مچھلی بنا دیتے، جنگل کا کوئی جانور بنا دیتے۔ اللہ رب العزت نے انسان بنایا، پھر اللہ رب العزت نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل ٹھیک جسم دیا، ٹھیک دماغ دیا۔ اب دماغ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی شخص کے دماغ میں کسی درجے میں بھی کوئی خرابی ہو، کوئی کمزوری ہو، تو وہ نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھ سکتا ہے، نہ کسی مدرسے میں پڑھ سکتا ہے۔ صرف یادداشت کا ہی مسئلہ بن جائے کہ جی چیزیں سمجھ لیتا ہوں لیکن ریٹین نہیں کرتا، میموری میں یاد نہیں رہتی، تو ایسا شخص بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالب علموں کو عام لوگوں سے ہٹ کر زیادہ بہتر دماغ اور عقل اور سمجھ دی ہوتی ہے۔
یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اللہ نے مال دیا، صحت دی، ایک خاندان دیا، گھر دیا، بہن بھائی دیے، والدین دیے، یعنی یہ تو وہ کہتے ہیں نا دا لسٹ گوز آن، یہ تو اتنی لمبی فہرست ہے کہ انسان اگر نعمتوں کو گننا شروع کر دے تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ تو حیرت کی بات ہے، اگر کوئی بندہ ہمیں ایک گفٹ بھیج دے معمولی سا، اور ہمیں پتہ نہ ہو کس نے بھیجا ہے، تو ہم اس کی کھوج میں، اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اور جب تک اس کو شکریہ نہیں کہہ لیتے، اس کو جزاک اللہ نہیں کہہ لیتے، تب تک ہم اطمینان سے نہیں بیٹھتے۔ اور جس اللہ رب العزت نے ان گنت نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، اس اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنے کا کیا ہم نے کبھی سوچا؟ اور اگر سوچا تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیسے ہوگا۔ لیکن عام آدمی کو تو ہم رواج کے مطابق جزاک اللہ کہتے ہیں، بعض لوگ تھینک یو کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال جزاک اللہ کہنا چاہیے۔ جزاک اللہ حقیقت میں ایک دعا ہے کہ آپ نے جو میرے ساتھ احسان کیے اس کا بدلہ اللہ آپ کو دے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو چاہے دنیا میں اس کا ریٹرن دے دیں یا جنت کی شکل میں دے دیں، تو یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اب محسن عظیم جس کے احسانات ختم ہی نہیں ہوئے اور مزید جاری ہیں، اس کے شکریہ کی کیا صورت ہے؟ عام آدمی کو تو ہم جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں، اللہ رب العزت کو کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ کہیں گے؟ اللہ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں، حاجت ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کو انسان نے جو نعمتوں کے بدلے میں ایک تحفہ، ایک چیز پیش کرنی ہوتی ہے، وہ عبادت ہے۔ اور مومن بندہ اس کا دل عبادت سے کبھی نہیں بھرتا، وہ خوب عبادت کرتا ہے، خوب عبادت کرتا ہے، اور عبادت کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرتا، وہ شکرانے کے طور پہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، ادھر اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر اس کے اندر سے شکر نکل رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک دنیا دار آدمی، جس کو ہم دنیا دار کہتے ہیں، وہ مال کماتا ہے، کماتا ہے، کماتا ہے، کبھی نہیں تھکتا، حتیٰ کہ بعض لوگ جو دنیا کے ٹاپ 10 میں آتے ہیں، بندہ پوچھے ان کے پاس اتنا مال ہے، آج کام کاج کرنا بند کر دیں تو 10 نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، یعنی اچھا عیاشی والا کھا سکتی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے کاروبار، فیکٹریاں بند نہیں کی، مزید اس کو بڑھا رہے ہیں، ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جیسے دنیا دار آدمی مال اور نوٹ کمانے سے کبھی اکتاتا نہیں ہے، تنگ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کا چاہنے والا بندہ یہ عبادت کرنے سے کبھی تنگ نہیں آتا، یہ بھی کبھی نہیں تھکتا۔ جس طرح ایک فیکٹری اونر ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، اور پلان میں تو پتہ نہیں اس نے پورے ملک میں کتنی فیکٹریاں کھولنے کا نقشہ بنا رکھا ہوتا ہے، وہ کھول بھی نہیں سکتا، لیکن فیوچر پلانز میں ہوتا ہے۔ نیک بندہ، اللہ کا عبادت گزار بندہ بھی اسی طرح پلان کرتا ہے، حتیٰ کہ جو نیکیاں وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو نہیں کر سکتا، اس کے بس میں نہیں ہوتی، اس کو بھی اپنے پلان میں، اپنے چارٹ میں لکھ لیتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کے بارے میں ایک عجیب بات پتہ چلی، عبادت کا شوق دیکھیں۔ اس کو شوق ہوا کہ میں کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، تو کاش میں بھی اس وقت تک موجود ہوتا، تو میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں ہوتا اور مل کر دجال کو قتل کرتا۔ لیکن اب زندگی کا تو پتہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں ہماری زندگی میں آئیں گے نہیں آئیں گے۔ لیکن دیکھیے، جو نیکی کا شوقین ہوتا ہے، نیکی کا چاہنے والا ہوتا ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ جلدی ختم نہیں ہوتی، وہ پلان آؤٹ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ بہت سوچا، اس نے بہت سوچا،
اس کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام میری زندگی میں آئیں گے کہ نہیں، چلو میں کوئی ایسا معاملہ کر لوں، کوئی جائیداد یا کوئی چیز ایسی وقف کر جاؤں کہ وہ لوگوں کے ذریعے امانتاً پہنچتا اس زمانے تک محفوظ رہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور کوئی بندہ ان کو پیش کرتے میری طرف سے، تو چلو میرا بھی کچھ نہ کچھ حصہ پڑ جائے گا۔ اس پر جب اس نے سوچنا شروع کیا تو اس کے دل میں ایک بات آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان نامی ایک شخص کو دی تھی، اور اس کو ساتھ دعا بھی دی تھی، کہا تھا کہ یہ چابی آپ کے خاندان میں قیامت تک چلے گی، یعنی اللہ تعالیٰ خاندان میں اتنی برکت دیں گے، بیٹے اتنے ہوں گے کہ یہ فیملی قیامت تک اس چابی کو ریٹین کرے گی، اس کی حفاظت کرے گی۔ آج بھی وہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ حرم گئے اور اس خاندان کے وہ شخص جو ان کے زمانے میں بیت اللہ کے چابی بردار تھے ان سے ملے، سلام دعا کی اور اپنا مقصد بیان کیا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤں اور مل کر کچھ نہ کچھ حصہ ڈالوں، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ زندگی وفا کرے نہ کرے، لہٰذا میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ تلوار مجھ سے لے لیں، اور جس طرح چابی آپ کی فیملی میں چل رہی ہے اس تلوار کو بھی اپنی فیملی میں چلائیں، اور وصیت کر دیں کہ جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو تو یہ تلوار جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو میری طرف سے پیش کر دیں، اور کہیں کہ اس تلوار سے جو ہے وہ دجال کو قتل کریں تاکہ اس میں بھی میرا حصہ ہو جائے۔ چنانچہ آج جس طرح اس خاندان میں وہ چابی چل رہی ہے، اسی طرح وہ تلوار بھی اس شخص کی اس خاندان میں اسی طرح چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ نیک آدمی نیکیوں کی سوچ کہاں تک رکھتا ہے؟ نیکی اگر کر بھی نہیں سکتا تو پلان میں اس کے ہوتا ہے کہ میں نیکیاں اتنی زیادہ کروں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ قحط کا زمانہ تھا، بارشیں بند ہو گئی تو اناج غلہ وغیرہ سب ختم ہو گیا، اب لوگ پریشان تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو ایک عابد شخص، ایک نیک شخص ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں ریت کا ایک بڑا سا ٹیلا تھا، ڈھیر تھا، تو ریت کے ٹیلے کو دیکھ کے اس کو ایک خیال آیا، اس نے کہا کاش یہ سارے کا سارا اناج ہوتا اور میں غریبوں میں مفت تقسیم کر دیتا۔ اب بتائیے ریت کا ٹیلا کہاں اناج کا ڈھیر، لیکن وہ تو اتنی سی بات کہہ کے چلا گیا۔ وقت کے نبی تھے، ان کو وحی ہوئی کہ آپ فلاں فلاں شخص کو بتا دیں کہ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی غلہ صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اب یہ صرف نیکی کو پلان کیا ہے، نیکی کی بھی نہیں ہے۔ تو جو نیک آدمی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا چاہنے والا، جس کو عابد کہتے ہیں، مومن کی صفات میں ایک اس کا صفاتی نام ہے عابد، عبادت کرنے والا، تو اللہ کا ایسا چاہنے والا ہوتا ہے، ایسی عبادت کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کے بس میں جتنی عبادت ہوتی ہے وہ کرتا ہے، اور جو بس سے باہر ہوتی ہے اس کو وہ نیتاً شامل کر لیتا ہے۔ تو میں نے مثال یہ دی جیسے دنیا دار آدمی نوٹ کمانے سے نہیں تھکتا، ایسے اللہ کا چاہنے والا عبادت کرنے سے نہیں تھکتا۔ چنانچہ دنیا میں انسان کے کام آنے والی کرنسی یہ نوٹ ہے، اور آخرت میں جو چیز کام آئے گی وہ نیکیاں ہیں۔ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب ایک مومنین کی دعوت کریں گے، بہت بڑی ایک گرینڈ دعوت ہوگی، اور اس کی تیاری کا حکم ہوگا کہ سب جنت والے اس کی تیاری کریں۔ تیاری کیا کریں؟ چنانچہ اس کے لیے خاص بازار قائم کیا جائے گا جنتیوں کے لیے، اس میں خاص لباس ہوں گے، خاص جوتے ہوں گے، خاص خوشبوئیں ہوں گی، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں چہروں کے ڈیزائن بھی ہوں گے،
اور جنتی وہاں جا کے اپنے آپ کو مزین کریں گے، بیوٹیفائی کریں گے۔ عورتیں دعوت میں جانے سے پہلے بیوٹی پارلر جاتی ہیں، خوب محنت کرواتی ہیں، خوب پیسہ خرچتی ہیں، پھر وہ اس دعوت میں جاتی ہیں کہ جی اب جو ہے وہ اس قابل ہو گئی ہیں کہ ہم دعوت میں شامل ہو سکیں۔ سنا ہے مرد بھی جاتے ہیں، واللہ اعلم۔ لیکن جنتیوں کے لیے وہ بازار لگایا جائے گا صرف اس مقصد کے لیے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے جانا ہے، تو آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ اچھا، جو متعلقہ بات ہے، جو کام کی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جنتی وہاں جائیں گے اور جا کے شاپنگ کریں گے۔ اب سوچنے کی بات ہے، جنتیوں کے درجات ہیں، کوئی نچلے درجے کا جنتی ہے، کوئی اس سے اوپر درجے کا، کوئی اس سے اوپر درجے کا، کوئی بالکل ٹاپ لیول کی جنت کا، جنت الفردوس کا جنتی ہے۔ اب وہاں جا کے شاپنگ کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ جس مرضی قسم کی چیز کو لے لے، پھر تو فرق ہی کیا رہا۔ تو آپ یوں سمجھیں جیسے دنیا میں لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں نا، تو ان کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، اور کارڈ میں لمٹ ہوتی ہے ہر بندے کی۔ کسی کی شاپنگ لمٹ 20,000 ہوتی ہے، کسی کی 50,000 ہوتی ہے، کسی کی 1,00,000 ہوتی ہے، اور اسی حساب سے ان کی لمٹ کے حساب سے ان کے نام ہوتے ہیں کہ جی یہ سلور کارڈ ہے، یہ گولڈ کارڈ ہے، یہ پلیٹینم کارڈ ہے۔ تو جنتی بھی جب وہاں جائیں گے اس مارکیٹ میں، اس بازار میں، تو جو وہاں کے لباس اور جو چیزیں لینا چاہیں گے، ان کی نیکیوں کے بقدر جو ان کا درجہ ہوگا نا، اسی کے مطابق وہ خریداری کر سکیں گے۔ جنتیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، وہ جنتیں بھی اعمال کے حساب سے عطا فرمائیں گے۔ جنت میں جانا تو اللہ کے فضل سے ہوگا، لیکن جب ایک دفعہ جنت میں سمجھیں جنت کا ایک مین ڈور ہے، 8 دروازے ہیں، وہاں سے جو اندر چلا گیا، پھر آگے جو اس کو لیول ملے گا نا، تو وہ لیول اس کے اعمال کے بقدر ملے گا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ہے جنتیوں کے بارے میں، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ان کے جو درجات ہوں گے جنت کے اندر، وہ ان کے اعمال کے بقدر ہوں گے۔ اچھا، دنیا میں تو ہم بہت ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، عبادت کا اتنا خیال نہیں آتا، اتنا شوق نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے، لیکن وہاں جا کے پہنچنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ ایک ایک سیکنڈ میں ہم جنت میں کتنی ترقی کر سکتے تھے۔ اس کی مثال ایسی سمجھ لیں نا کہ کوئی بچہ ایگزامز میں 3rd آ جائے، تو اکثر دیکھنے میں آیا وہ رو رہا ہوتا ہے، بھئی تم 3rd آ گئے، ایک تو پاس ہو گئے، پھر فرسٹ 3 میں سے تمہاری پوزیشن آ گئی، اب کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے جی میں تھوڑی سی محنت اور کر لیتا، جو 2nd آیا نا اس کا 1 نمبر مجھ سے زیادہ ہے، اور جو 1st آیا اس کے صرف 1.5 نمبر مجھ سے زیادہ ہے، تو رو اس بات پہ نہ ہوں کہ جہاں اتنی محنت کی تھوڑی سی اور کر لیتا۔ تو جنت کے بارے میں بھی حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا، اور اس کی جنت جو ہے وہ اچانک خوشبو سے بھر جائے گی، چند لمحے کے لیے ایک تیز خوشبو آئے گی پھر ختم ہو جائے گی۔ تو جنتی اپنی جنت کی خوشبوؤں کو پہچانتا ہوگا، وہ سمجھ جائے گا کہ بھئی یہ تو میرے گریڈ کی، میرے لیول کی خوشبو نہیں ہے، تو پوچھے گا وہاں کے خدام سے کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ تو بتائیں گے جی آپ سے 1 نمبر جو 1 لیول اوپر جنتی ہے نا، اس نے کھانا کھایا ہے، اور وہاں نظام ایسا ہے چونکہ گندگی، غلاظت اور فراغت نہیں ہوگی، انسان کھاتا جائے گا کھاتا جائے گا، تو وہ کہاں جائے گا؟ اللہ کی طرف سے ڈائجیشن کا ایسا سسٹم ہوگا کہ اس کو ایک ڈکار آئے گی، اور وہ بھی خوشبودار، اور اس کی وجہ سے سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، پھر کھانے کے لیے تیار۔ لہٰذا اس کو بتایا جائے گا کہ آپ سے جو 1 لیول اوپر جنتی ہے نا، اس نے کھانا کھا کر ڈکار لی ہے، تو یہ اس کے منہ کی خوشبو ہے۔ تو وہ حیران ہوگا، اس کے کہا اچھا 1 لیول اوپر اور اتنی اچھی خوشبو اس کے منہ سے آتی ہے؟ تو وہ پوچھے گا فرشتوں سے کہ بتاؤ بھائی میرے اور اس کے اعمال میں کتنا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کتنے نمبروں کا فرق ہے؟
تو فرشتے اس کو بتائیں گے آپ کے اور اس کے اعمال بالکل برابر سرابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، صرف زندگی میں اس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ سے زیادہ کہا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اور آپ کے لیول میں فرق آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا میں کتنا آسان ہے، انسان چلتے پھرتے ذکر کر سکتا ہے، لیکن اتنا احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ ذکر وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے، اور اس کو حکم بھی کثرت سے کرنے کا ہوا ہے۔ چنانچہ ہمارے شیخ ایک مرتبہ ایک کراٹے کلب میں گئے، کہ بچے کراٹے سیکھتے ہیں نا، جوڈو کراٹے، وہ اس کا جو انسٹرکٹر تھا وہ مسلمان تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں گیا تو عام طور پہ کراٹے کلب میں چونکہ چائنیز سے جیپنیز سے ہی یہ چیز یہ فن ہے، تو وہ عام طور پر کراٹے کھیلتے وقت یا فائٹ کے وقت آواز نکالتے ہیں، اس آواز کی بھی ان کے ذہن میں وہ ایک تھیوری بتاتے ہیں کہ جب کوئی سٹروک زور سے لگائی جائے اور ساتھ آواز بھی ہو تو دشمن کو اس کا زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے، تو وہ بڑی زوردار چیخیں نکالتے ہیں، کک مارتے ہوئے، پنچ مارتے ہوئے۔ تو کراٹے کلب میں عام طور پہ یہ چیخوں کی آوازیں بہت آتی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں جب کلب میں گیا تو مجھے لگا کہ میں کسی مجلس ذکر میں آ گیا۔ فرمانے لگے کہ وہاں بچے کراٹے بھی سیکھ رہے تھے، اور جب وہ پنچ کرتے تو کہتے اللہ، کک اٹھاتے کہتے اللہ، اور کہنے لگے مستقل وہ جو کچھ بھی سیکھ رہے تھے اس دوران وہی جو انہوں نے آواز نکالنی تھی تو وہ آواز کی جگہ وہ اللہ کی آواز نکالتے تھے زور سے۔ تو اس زمانے کے سبحان اللہ، دیکھو اگر استاد، ٹیچر، پڑھانے والا، سکھانے والا مسلمان ہو تو دیکھو بچوں کے لیے یہ 1.5-2 گھنٹے کی ورزش کا وقت بھی ذکر کا وقت بن گیا۔ تو فرمانے کہ مجھے بالکل ایسا لگا جیسے میں کسی مجلس ذکر میں آ گیا ہوں، اور سب ضربے لگا رہے ہیں، حالانکہ وہ بچے کراٹے سیکھ رہے تھے۔ ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے پاس لوگ آتے ہیں، حضرت ذکر بتاتے ہیں، تو بعض لوگوں نے اپنی طرف سے معذرت پیش کی کہ حضرت یہ جو اذکار آپ بتا رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے تو 1-8 گھنٹہ چاہیے، اور ہماری دن کی مصروفیات ایسی ہیں کہ ہمیں سارا دن ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم کیسے بیٹھ کے 1-8 گھنٹہ ذکر کریں۔ حضرت نے تھوڑا سا ان سے حال احوال لیے، کیا کرتے ہیں، کیا مصروفیت ہے۔ تو فرمانے ایک صاحب کو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں ڈیفینس میں رہتا ہوں اور میری شاہ عالم مارکیٹ میں دکان ہے، تو جب میں اٹھ کر جاتا ہوں تو پھر گاڑی میں تو میں کتنا وقت لگتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بہت دور ہے، تقریباً پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے جانے میں، اور اتنا ہی آنے میں لگتا ہے، ٹریفک کے رش میں پھنس جاؤ تو پھر 1.5 گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا۔ تو حضرت فرمایا اس وقت میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں۔ تو فرمایا آپ اس وقت میں اللہ کا ذکر کر لیا کریں، ہاتھ سے گاڑی چلانی ہے، آنکھوں سے سڑک کو دیکھنا ہے، تو آپ کی زبان بھی جو ہے وہ فارغ ہوتی ہے، اور ذکر کرنے سے کوئی ایسی توجہ بھی خراب نہیں ہوتی کہ بندے کا خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے۔ تو اس بندے نے بتایا، چند دن بعد وہ دوبارہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں سوچتا تھا کہ میں 5 منٹ بھی ذکر کے لیے نہیں نکال سکوں گا، اب میرا یہ حال ہے کہ میں اپنی دکان پر جاتے ہوئے 1 گھنٹہ صبح ذکر کرتا ہوں اور واپسی پر آتے ہوئے 1-1.5 گھنٹہ پھر ذکر کرتا ہوں، اس طرح میرے سارے دن میں 2-2.5 گھنٹے ذکر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عاجز اکثر مشورہ دیتا ہے، کوئی دوست پوچھے نا کہ گاڑی کون سی لینی چاہیے، تو یہ عاجز اکثر مشورہ دیتا ہے کہ مینول گیئر کی بجائے آٹومیٹک گیئر لے لیں، اور ساتھ یہ نسخہ بھی دیتا ہے کہ بھی مینول گیئر میں بار بار کلچ دبانا اور گیئر میں توجہ رہتی ہے اور دماغ اس میں قدرے زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اگر آٹومیٹک گیئر لے لیں گے نا گاڑی تو آپ ڈی پہ کر کے بس ذکر کرتے رہیں گے اور آپ کا وہ وقت بچے گا، اور اس پر ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی مل جائے۔ تو ذکر کثیر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جو اللہ کا چاہنے والا ہے وہ تو کروٹوں میں اور چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں ٹائم نکال لیتا ہے اور ذکر کر لیتا ہے، نہ کرنے والے سارا دن ضائع کر دیتے ہیں،
اور کئی ہفتوں بعد کہتے ہیں حضرت ہم سے تو ذکر ہی نہیں ہوتا، حالانکہ وقت بہت ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک جنتی کے بارے میں آیا حدیث میں کہ جنتی جنت میں بیٹھا اداس ہوگا۔ حالانکہ جنت کے بارے میں آپ نے سنا ہے وہ جگہ کہ جو انسان نے یا کسی عقل نے سوچا بھی نہ ہو، کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہ ہو، اتنی خوبصورت جگہ ہوگی، اور بوریت کا تصور بھی نہیں ہے۔ وہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی بوریت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت نئے نئے تحفے، نئے نئے سرپرائز گفٹ ملا کریں گے جنت میں، اور جنتی کو ہمیشہ خوشخبریاں ملیں گی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں بیٹھا اداس ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھوائیں گے کہ پوچھو اس کو جنت پسند نہیں آئی؟ تو وہ کہے گا اللہ جنت تو میری سوچ سے بھی بہت آگے، میں تو اتنی خوبصورت سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ پوچھیں گے پھر کس بات پر اداس ہو؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں اس وقت کو سوچ کر افسردہ ہو رہا ہوں جو دنیا میں میرا بغیر ذکر کے گزر گیا، میں نے ضائع کر دیا۔ اب جب میں اس کا ریوارڈ دیکھ رہا ہوں، اس کا انعام دیکھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر کیا بن گیا، الحمدللہ کہنے پر کیا ملا، اللہ اکبر کہنے پر کیا ملا، تو اب افسوس اور حسرت کر رہا ہوں کہ کاش میں اپنا سارا وقت ہی اللہ کے ذکر میں گزارتا تو مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا۔ تو جو بندہ اللہ کا چاہنے والا ہو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ سے وقت آئے گا۔ دیکھیے بہت سارے لوگ شکوہ کرتے تھے کہ جی ہمیں ٹائم نہیں ملتا، مصروف ہوتے ہیں، ورنہ عبادت تو بہت کرنی ہے ہم نے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی عبادت کو بڑا جی چاہتا ہے، دل بھی کرتا ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ کی شان اللہ تعالیٰ نے کرونا وائرس بھیجا اور ساری قوم کو گھروں میں بٹھا دیا، اور لوگ 4 مہینے تک بغیر کسی کام کاج کے بالکل فارغ گھر میں بیٹھے رہے۔ لیکن اس کے باوجود کئی لوگوں نے اپنی خبریں خود بتائیں کہ گھر میں فارغ بھی ہوتے تھے اور وقت ہی وقت ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی ہم ذکر تو کیا کرنا، بعض اوقات فرض نماز بھی وقت پہ نہیں پڑھ پاتے، اکثر وقت ہمارا اسکرین کے آگے گزر جاتا اور وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا، نمازیں فوت ہو جاتی۔ تو انسان یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ مجھے وقت نہیں ملتا ذکر کے لیے، بلکہ میرے شیخ نقشبند تو ایک عجیب بات فرماتے، وہ فرماتے کہ بھئی میں نے اگر کسی بندے سے کوئی کام کروانا ہو نا تو میں دیکھتا ہوں کہ کون سب سے زیادہ مصروف آدمی ہے، میں اس کو اپنا کام دیتا ہوں۔ اب عقل حیران ہوتی ہے کہ بھی کام دینا ہو تو فارغ آدمی کو دینا چاہیے، مصروف آدمی کو بندہ کام دے گا تو وہ کیسے کرے گا؟ تو حضرت مان لیں کہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ فارغ آدمی کو کام دے وہ کام کبھی نہیں ہوتا، کیوں؟ اسے کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ مصروف آدمی کو جب کام دیتے ہیں نا تو اس کو کام سمیٹنے کی اور کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنے 10 کاموں میں آپ کا بھی 1-2 کام شامل کر لے گا اور وہ بھی اپنے وقت پہ مکمل کر لے گا۔ تو یہی بات کہ جو لوگ زیادہ مصروف ہیں، دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اپنے وقت کو زیادہ اچھا قیمتی بنا لیتے ہیں، وہ نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے عبادت کر لیتے ہیں۔ جو بندہ فارغ ہوتا ہے نا وہ ہر چیز سے فارغ ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کے زمانے میں بعض لوگ خاص طور نوجوان اور اسٹوڈنٹس ہی سمجھتے ہیں کہ بھی ہم زیادہ ذکر نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں پڑھائی کرنی ہے۔ لاہور میں ایک یونیورسٹی ہے، لمز یونیورسٹی، حضرت ڈاکٹر صاحب کا ایک مرید وہاں پر پڑھتا تھا، یہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ اب تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھے گریڈ سے وہاں سے فارغ ہو گیا اور اب اپنی جاب کر رہا ہے۔ تو جس وقت وہ لمز یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا کہ جہاں ہر قسم کا آزادی ہے، کھلا ماحول ہے، اس کے باوجود اس نے حضرت کو بتایا کہ حضرت میں کوئی 4-1 گھنٹے مراقبہ کر لیتا ہوں۔ اتنی ٹف پڑھائی وہاں پر، ایسے نہیں ہوتا کہ جو بچہ پڑھنے والا نہ ہو وہ چلتا رہتا ہے، نہیں، وہ فوراً ہی اس کو فارغ کر دیتے، جو گریڈز اچھے نہ لے مستقل 1-2 وارننگ دیتے ہیں پھر اس کو فارغ کر دیتے۔ تو اتنی ٹف پڑھائی کے باوجود حضرت نے فرمایا کہ وہ اس ماحول میں اتنی ٹف پڑھائی کے باوجود 4 گھنٹے مراقبہ کرتا ہے روزانہ۔ تو یہ اصول یاد رکھیں کہ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو فراغت ملے گی پھر آپ ذکر کریں گے، عبادت کریں گے۔ مصروفیت کے اندر عبادت۔ یہ جتنے ائمہ حضرات گزرے ہیں
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنی جو عبادتیں کر گئے، آپ کا کیا خیال ہے؟ سارا دن ویلے تھے، فارغ تھے؟ جتنا انہوں نے فقہ کا کام کیا، حدیث پہ جتنا کام کیا، قرآن کی تفسیر پہ جتنا کام کیا، جتنی کتابیں وہ لکھ گئے ہیں، اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں صرف، تو ہماری زندگی ختم ہو جائے اور شاید ہم ان کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کے شاگردوں کی لکھی ہوئی کتابیں پوری پڑھ بھی نہ سکیں۔ حیرت ہوتی ہے، جس زمانے میں فاؤنٹین پین اور بال پوائنٹ نہیں ہوتے تھے، قلم اور دوات سے لکھنا ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے اس میں ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، تو لکھتے لکھتے اس کی اکثر ٹپ خراب ہو جاتی تھی، تو اس کی ٹپ کو کچھ ٹھیک کرنا پڑتا تھا، اس میں وقت لگتا تھا۔ پھر ہر جملہ لکھنے سے پہلے قلم کو دوات میں ڈبونا پڑتا تھا، پھر نکال کے لکھنا پڑتا تھا۔ پھر دن کی روشنی میں بندہ سہولت سے لکھ لیتا تھا، رات میں بار بار چراغ کو ٹھیک کرنا، اس کی روشنی ٹھیک کرنا، اس میں وقت لگتا تھا۔ پھر موسم اچھا ہو تو انسان کو پسینہ نہیں آتا ہے، آرام سے لکھ لیتا ہے۔ حوض کے دنوں میں، گرمیوں کے دنوں میں بار بار ہاتھ پہ پسینہ آتا، اور وہ چونکہ قلمی نسخے ہوتے تو سیاہی پھیلنے کا خطرہ ہوتا۔ پھر کاغذ کو حاصل کرنا، یہ ایک کام ہوتا تھا اس زمانے میں۔ آپ ان تمام فیکٹرز کو ذرا ذہن میں لائیں نا، آپ بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ذرا سوچئے کہ آج آپ کو رجسٹر مل جاتا ہے جو مکمل بائنڈ ہوتا ہے، اور پین ایسے ہیں کہ اگر آپ رجسٹر کے ایک صفحے سے لکھنا شروع کریں اور آخری صفحے تک لکھنا شروع کریں اور مسلسل لکھتے چلے جائیں، تو درمیان میں آپ کا قلم رکے گا نہیں، قلم ساتھ دے گا آپ کا۔ پھر گرمی ہے تو آپ کے پاس پنکھا ہے، بعض کے پاس ایئر کنڈیشنڈ ہے، دن کا وقت اگر کم پڑ گیا تو رات میں لائٹس ہیں، یو پی ایس ہے، ذرا اندازہ کیجئے نا، کمپیریزن کیجئے۔ اس کے باوجود وہ حضرات اتنا کام بھی کر گئے اور کثرت عبادت بھی کر گئے۔ ان کی جہاں کتابیں اور علمی خدمات مشہور ہیں، وہیں ان کی عبادات بھی مشہور ہیں۔ چنانچہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کا زندگی بھر کا معمول رہا، تقریباً 40 سال، کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، یعنی رات بھر نہیں سوتے تھے، نوافل میں مشغول رہتے۔ چنانچہ حضرت کا جب انتقال ہوا تو پہلے جس طرح چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اور گرمیوں کے اندر لوگ اکثر چھتوں پہ سوتے تھے، تو ان کے محلے میں سامنے ایک جو گھر تھا، وہاں ایک بچے نے کہا کہ اماں وہ ہمارے سامنے والے گھر میں ایک پلر تھا، ایک ستون تھا جو رات کے اندھیرے میں نظر آتا تھا، ابھی وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کی والدہ نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا وہ ستون نہیں تھا، وہ امام صاحب تھے جو ساری رات نفلوں میں کھڑے رہتے تھے، آج ان کا انتقال ہو گیا، وہ ستون تجھے دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ ان حضرات کی عبادت کا حال تھا، اتنی مصروف زندگی اور اس کے باوجود اتنی عبادت۔ تو جو نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ نہ سوچیں کہ فارغ آدمی زیادہ عبادت کرتا ہے، یہ تو احسان اور نعمت ہے کسی کو مل جائے کہ فراغت بھی ہو اور عبادت کا شوق بھی ہو، نور اللہ نور، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن زندگی کی مصروفیت، کوئی بھی مصروفیت ہو، کاروبار ہو، تعلیم ہو، گھر کے کام کاج ہو، اسی مصروفیت میں سے آپ وقت نکال کر تھوڑی تھوڑی عبادت کرتے چلے جائیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بن جاتا ہے، یہ بات درست ہے۔ اس کی عام مثال دیکھنے میں آئی کہ اگر کسی نلکے کے نیچے خالی بالٹی ہو اور نلکا ذرا سا کھلا رہ جائے اور چند منٹ بعد ایک قطرہ بھی گرے، تو اس کے باوجود بھی چند گھنٹوں میں وہ بالٹی بھر جاتی ہے۔ تو یہی مثال سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو زندگی کے آخری حصے میں یا زندگی کے کسی سال میں مکمل فراغت ملے گی اور فراغت کے بعد ایسی ہمت بھی آپ میں آ جائے گی کہ آپ دن رات عبادت کریں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ قطرہ قطرہ عبادت ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں۔ کبھی تہجد میں اٹھ جائیں، کبھی فجر کے بعد کچھ دیر بیٹھ جائیں، چاشت اشراق پڑھ لیں، کبھی ظہر کے بعد سنتوں کے علاوہ بھی کچھ نوافل پڑھ لیں، کبھی مغرب کے بعد عوامین پڑھ لیں۔ تسبیحات جو ہیں وہ اتنی آسان ہوتی ہیں کہ بندہ ہر نماز کے بعد اگر
تسبیحات کو تقسیم کر لے. اگر کوئی طالب علم بہت مصروف ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے امتحانات چل رہے ہیں اور میرے پاس فراغت ہی نہیں ہے، تو دیکھیے نماز فرض تو پڑھنی ہے نا. تو فرض نماز کے بعد اگر اپنی تسبیحات جو دن بھر کی مکمل اس نے کرنی ہے ان کو تقسیم کر لے، تو 5 نمازوں پہ بھی تقسیم کر لے گا تو اس کے دن بھر کے معمولات ہو جائیں گے. اسی طرح مراقبہ، اگر ہر نماز کے بعد 10 منٹ مراقبہ بھی کر لے تو 5 نمازوں کے ساتھ 50 منٹ مراقبہ، تقریباً 1 گھنٹہ. ویسے کسی کو کہا جائے گھنٹہ مراقبہ کا، وہ کہتے ہیں اتنا وقت ہی نہیں ہمارے پاس، بہت مصروف ہے، امتحان آنے والے سر پہ. تو انہی کروٹوں میں، انہی چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں جو آپ کو وقت ملتا ہے، اسی میں عبادت کریں. اور دوسری بات یہ کہ جس کے سامنے کوئی مقصد ہو، مقصد زندگی، تو وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. اکثر طلبہ کے پاس وقت بہت ہوتا ہے، وہ وقت ضائع بہت کرتے ہیں. کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں جا کے دسترخوان میں بیٹھ کے وقت ضائع کر رہے ہیں. بھئی کھانا لگنے میں کچھ دیر ہے، آپ اتنی دیر اپنی تسبیحات کر لیں، ذکر کر لیں، وہ 5-10 منٹ بھی بچا لیں. اسی طرح کھانا کھاتے ہی اٹھ جائیں، کھانے سے پہلے مینیو کو ڈسکس کرتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد اس کے ذائقے کو ڈسکس کرتے ہیں. آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ بلا وجہ ضائع. اور کوئی دوست مل جائے تو فرض سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2-3 گھنٹے لگانے ہیں اس کے ساتھ. جن لوگوں نے دنیا میں کوئی دنیا کا بڑا کام کیا، کوئی کارنامہ کیا یا دین کا کوئی بڑا کام کیا، ان کی زندگی میں یہ بات بالکل کامن تھی کہ وہ ٹائم ویسٹر نہیں تھے، وقت ضائع نہیں کرتے تھے، اپنا وقت بچاتے تھے، فرائض کے اوپر اور اعمال کے اوپر وقت لگاتے تھے. آج بھی جو دنیا کے ٹاپ 10 پرسنالٹیز ہیں ان کا انٹرویو کیا گیا تو انٹرویو میں ان کی بعض عادات بالکل کامن ملی، بالکل ایک جیسی عادات تھی، حتیٰ کہ اس میں بعض غیر مسلم بھی تھے. اس میں ایک عادت یہ تھی کہ وہ سب کے سب صبح جلدی اٹھنے کی عادی تھی. اس سب میں دیکھا گیا کہ جو دنیا کے بڑے کامیاب لوگ ہیں ان میں صبح جلدی اٹھنے کی عادت تھی. دوسری ایک چیز تھی کہ وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے. انہوں نے ذرا دیکھا نا کہ یہ بندہ بات لمبی کر رہا ہے تو وہ کہتے تھے آئی ایم سوری، آئی ہیو ٹو گو سم ویئر، بس کہا نکل گئے. فوراً سمجھ جاتے تھے کہ یہ بندہ وقت ضائع کرے گا. افلاطون بھی ایک اسی قسم کا بہت ذہین فتین آدمی گزرا ہے تاریخ میں. چنانچہ یہ اتنا ذہین تھا کہ کئی چیزیں اس نے عقل سے سوچی اور فیصلے کیے. اس نے کہا زندگی مختصر ہے اور بندے نے بالآخر مر جانا ہوتا ہے، تو گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آدھی سے زیادہ زندگی کماؤں گا، پھر محنت سے گھر بناؤں گا اور اس میں چند سال رہوں گا، تو کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی؟ لہٰذا وہ غاروں میں رہتا تھا، پہاڑوں میں غار ہوتے تھے، بس وہیں جا کے رہ لیتا تھا. اور اتنا سمجھدار تھا کہ ہر بندے سے ملاقات نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اکثر لوگ ٹائم ویسٹرز ہوتے ہیں، وقت ضائع کرنے والے ہوتے ہیں. چنانچہ اس کا ایک شاگرد تھا اور وہ شاگرد کو اس نے سمجھایا ہوا تھا کہ جب کوئی ملنے کے لیے آئے نا تو وہ جلدی سے ہینڈ اسکیچنگ کے ذریعے اس کی تصویر بنا لیتا تھا چہرے کی چند منٹوں میں، اور جا کے دکھاتا تھا جی یہ بندہ آپ سے ملنے آیا ہے. تو وہ اتنا ذہین تھا کہ اس کی شکل دیکھ کے وہ کہتا تھا یہ ٹائم ویسٹر ہے، اس کو بھگا دو یہاں سے، میں نے نہیں ملنا ہے اس سے. تو جو لوگ ذہین ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں اور انہیں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، مقصد سامنے ہوتا ہے، تو وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. آج تو لوگ موبائل پر ہی اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور کچھ نہ ملے تو ماشاءاللہ جمعہ مبارک کے میسج جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں. چلو کوئی کام کی بات ہو تو آپ شیئر بھی کریں، اور کبھی کبھی کریں. جس بندے کے میسج سے مستقل 10-15 میسج روز آتے ہو نا درجن کے حساب سے، تو دوسرا بھی اس کو پڑھنے والا نہیں ہوتا، وہ اس کا پروفائل فوراً ڈیلیٹ کر دیتا. کہتے ہیں اس کا کام ہے روز کچرا پھینک دیتا ہے، اس کو بھی کہیں سے کچرا آیا ہوگا، اس نے میری طرف پھینک دیا.
میں کیوں ٹائم ویسٹ کروں، کون پڑھے گا بیٹھ کے اس کو؟ اکثر ایسے لوگوں کی اچھی نصیحتیں بھی لوگ ڈیلیٹ کر دیتے، نہیں پڑھتے۔ ہاں کوئی اچھا میسج ہو کبھی کبھی آئے، کام کی بات ہو تو اگلا شوق سے پڑھتا ہے کہ جی فلاں بندہ بڑا سلیکٹڈ میسج بھیجتا ہے، سوچ سمجھ کے بھیجتا ہے، کام کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ موبائل فون تو تھا ہمارے استعمال کے لیے، لیکن افسوس آج ہم اس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، ہم ویسٹ ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایسی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے killsometime.com، اپنا کچھ وقت ضائع کریں، برباد کریں، بلکہ ایسے ویلے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، اپنا وقت بھی ضائع، دوسروں کا وقت بھی ضائع۔ چنانچہ جن کے سامنے کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے تو وہ کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اپنے وقت کو قیمتی بناتے۔ ہمارے جتنے اکابر ہیں ان کی زندگی میں بھی یہ بات کامن تھی کہ وہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے، وقت کی بڑی حفاظت کرتے تھے، چاہے وہ عام شہری ہو یا وقت کے بادشاہ ہو۔ چنانچہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، یہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی کئی واقعات ہیں، لہٰذا ایک دنیا ان کو جانتی تھی، اور انسانوں کا ایک سمندر ان کا جنازہ پڑھنے آ گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے حضرت کے مریدین بھی کئی ہزاروں میں تھے، ان میں کئی علماء تھے، نیک لوگ تھے، مفتیان بھی تھے۔ اب جب جنازہ بالکل تیار ہو گیا نا اور پڑھنے کا وقت ہوا، کھڑی ہو گئی نماز، تو جنازہ کون پڑھائے اس کے بارے میں بھی لوگ سوچ رہے تھے کہ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے اعلان کیا کہ میں حضرت کا واسی ہوں، یعنی حضرت کی وصیت میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا سنائے، انہوں نے کہا حضرت نے مجھے زندگی میں وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں یہ چند خصوصیات ہوں۔ انہوں نے کہا جی بتائیں کیا خصوصیات ہوں؟ انہوں نے کہا اس میں ایک صرف تو یہ ہو کہ زندگی بھر بالغ ہونے سے لے کر اب تک اس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ اب لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ تہجد نماز فرض تو نہیں ہے، نفل نماز ہے، ٹھیک ہے، صلحاء کی نماز ہے، نیک لوگ پڑھتے ہیں، اس مجمع میں کئی لوگ تہجد پڑھنے والے تھے، لیکن ایسا معاملہ کہ زندگی میں کبھی بالغ ہونے کے بعد سے اب تک قضا نہ ہوئی ہو، یہ تو بڑا مشکل معاملہ تھا۔ لہٰذا لوگ رک گئے، بھئی کون آ گیا ہو ہمت والا؟ میں اچھا بتائیے اور کون کون سی صفات ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک صفت اس میں ایسی ہو کہ اس بندے کی زندگی بھر کبھی عصر کی 4 سنتیں جو غیر موقدہ ہیں وہ بھی کبھی نہ چھوٹی۔ اللہ ہو، آج کے نوجوان بڑے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو سنت غیر موقدہ ہے، چھوڑو اس کو۔ بھئی غیر موقدہ کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تاکید نہیں فرمائی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ لہٰذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں وہ نہیں دیکھتے موقدہ غیر موقدہ، بس سنت ہے وہ پڑھتے ہیں، اسے کر گزرتے ہیں۔ چنانچہ اب لوگوں کو پھر پریشانی ہوئی کہ بھئی ایسا کون بندہ ہوگا نہ زندگی بھر کبھی تہجد قضا ہوئی ہو اور نہ زندگی بھر کبھی عصر کی 4 سنتیں قضا ہوئی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، انہوں نے کہا ایک صفت اور اس میں ہو۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا اس نے کبھی بھی زندگی میں کسی نامحرم کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا ہو۔ نامحرم پر نظر پڑ جاتی ہے اور پہلی نظر اللہ کی طرف سے معاف بھی ہے اگر خطا سے ہو، لیکن فرمایا کہ قصدن ارادتاً غلط نیت سے نامحرم کو دیکھنا، ایسا معاملہ زندگی بھر نہ کیا۔ اب لوگ حیران کہ کون بندہ ہوگا کہ جس میں یہ صفات ہو، ایک صفت اور ہو، فرمایا کیا؟ فرمایا زندگی بھر اس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولیٰ وہ نماز کی جو پہلی تکبیر جس میں امام نماز شروع کرتا ہے، یعنی اتنا نمازی ہو کہ جب امام صاحب نماز شروع کریں وہ مسجد میں ہو، پہلی صف میں کھڑا ہو۔ اب جس میں یہ 4 صفات ہیں وہ آگے آئے جنازہ پڑھائے،
لوگ حیران کہ ایسا بندہ کون ہوگا. کافی دیر گزر گئی، کوئی آگے نہ آیا. پھر لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک نوجوان آگے بڑھا، اس نے چہرے پر رومال ڈالا ہوا تھا. تو حضرت کی میت کے پاس گیا، چارپائی کے پاس گیا، کپڑا ہٹایا، حضرت کی زیارت کی اور کہا کہ حضرت آپ خود تو دنیا سے پردہ فرما گئے اور جاتے میں میرا پردہ کھول گئے. پھر اس نوجوان نے لوگوں کے سامنے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ یہ چاروں صفات اللہ نے الحمدللہ میرے اندر رکھی. لہٰذا لوگوں نے دیکھا کہ کون بندہ ہے، تو پتہ چلا یہ اس وقت کا مسلمان بادشاہ سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو لوگ حیران ہوئے کہ بادشاہ جو اتنا مصروف ہوتا ہے اس کے باوجود اس کی عبادت کا یہ حال ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مومن بندہ عبادت کا شوقین ہوتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا، مصروف زندگی کے باوجود وہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال لیتا. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں تاکہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو ہم نے کی ہوں گی وہاں پر ایک بڑا مجموعہ ذخیرہ بن جائے، جو کچھ نہ کچھ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں اور سرخروئی حاصل کر سکیں اور نجات حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص والی، محبت والی، کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.